اس لیے جی میں یہ اسی لیے میں یہ اس پہ چونکہ کنفیوژن ہے تھوڑا سا. جی قریش صاحب. دیکھیں فیصل بھائی، یہی بات پہلے ہماری چل رہی تھی کہ بہت ساری چیزیں ہم خود ان کو کنفیوژن میں لے کر آ جاتے ہیں. شرک کے حوالے سے اور توحید کے حوالے سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کا تعلق عبادت کے ساتھ ہے، عبادت کی نیت سے صرف وہ کام اللہ کے لیے روا ہے. ٹھیک ہے. اور کسی بھی اللہ کے سوا ذات کے لیے وہ کام جو عبادت کا کام ہے وہ عبادت کی نیت سے کرنا جائز نہیں. اب اگر مطلقاً جھکنا، مطلقاً کسی کے آگے کھڑا ہونا، یہ شرک آپ کرنا چاہیں تو پوری تو امت ہی مشرک ہو گئی ہے. صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عطر کے اندر صحابہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید آئے تو حضور نے فرمایا قوموا لسیدکم، اپنے سردار کا استقبال کرو، کھڑے ہو جاؤ اس کے آگے. یہ نہیں کہا قوموا الی سیدکم، قوموا لسیدکم ہے. قوموا الی سیدکم. دیکھیں اس کے اوپر آپ دیکھ لیں اس کو کہ آپ وہاں دیکھ لیں، آپ اس کو آپ چیک کر لیں اس کو کہ سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور یہاں پر حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے اپنے بھائی کے لیے، اگر وہ کوئی اور مقصد ہوتا تو یہاں قانون کے مطابق یہاں پیچھے جو فعل ہے آگے اس کی علت موجود ہے اور وہ ہے سرداری. تو سرداری، سردار ہونا یہ تعظیم کو روا ہے. تو ادب کرتے ہوئے اگر آپ کسی بزرگ کے آگے تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ منع نہیں ہے. اگر آپ وہ عبادت جس کا تعلق قیام کے ساتھ ہے، یعنی نماز میں ہاتھ باندھ کر جو ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو بنیت عبادت اگر آپ کسی کے لیے یہ قیام کرتے ہیں تو یہ شرک ہوگا. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کون طے کرے گا کہ یہ کھڑا ہونے والا یہ بنیت عبادت کھڑا ہوا ہے یا یہ بنیت تعظیم کھڑا ہوا ہے. پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نبی پاک کے متعدد مرتبہ صحابہ آئے تو انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ فبذن لی ان اسجد لک، مجھے اجازت دیں میں آپ کو سجدہ کروں. یہ مشہور روایت ہے، معجزہ دیکھا، میں ذرا وقت کو بچانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر عرض کی فبذن لی ان اقبل یدیک ورجلیک، پھر مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے ہاتھ چوموں اور پاؤں چوموں. تو اللہ فاذن له، اللہ کے نبی نے اجازت دے دی. اب مجھے بتائیں ہاتھ چومنے کے لیے فیصل صاحب یوں کر کے ہاتھ چومایا جائیں گے یا چومنے والا یوں کر کے چومے گا؟ اور پاؤں جو چومائیں گے اللہ کے نبی کے صحابہ اس کے اوپر پیش نہیں. کیا نبی کو عبادت کرنی جائز ہے؟ وہ انہوں نے کہا ہے کسی کے لیے بھی اللہ کے سوا سر نہیں جھکا سکتے اور کھڑے نہیں ہو سکتے. پلیز میری بات کو پورا دیکھیں نا، ہم آپ کو 15 منٹ برداشت کیے حضرت. تو عرض یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ان کے پاؤں پر گرے، چوما، ہاتھوں کو چوما. تو یہ بتائیں کہ جو چوما ہاتھوں کو تو حضور نے یوں کر کے ہاتھ کیے ہوگے اور ساتھ ادھر پروٹیکٹر رکھا ہوگا، زاویے کے لیے مشین رکھی تھی کہ یوں سر تمہارا نہیں ہو کیونکہ ایسے ہوئے تو تم مشرک ہو جاؤ گے. تو ہمیں کنفیوژن میں عوام کو نہیں ڈالنا ہے. ہم نے یہ سمجھانا ہے کہ جو کام خدا کی ذات کے لیے مخصوص ہیں اور وہ ہے عبادت، اور عبادت نیت سے کی جاتی ہے. تو جو کام نیت عبادت کسی بھی غیر اللہ کے لیے آپ کریں گے تو وہ شرک ہوگا. لیکن اب یہ نیت پہ کون مطلع ہوگا؟ نیت آپ جانیں گے، میں جانوں گا. آپ مجھے آ کر یوں کر کے ملتے ہیں ادب کرتے ہوئے، تو کیا آپ نے یوں کیا عبادت کے لیے؟ یہ ادب کے لیے کیا.